علیکم جی، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل پینی ٹاکس. آپ کا دوست سمیت آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے دوستوں، پاکستان کے ہائی پرفارمنس سینٹر کے ڈائریکٹر عاقب جاوید صاحب جیسے کہ یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہوں نے ساتھ ہی اپنے کیے جانے والے فیوچر کا جو ان کا پلان تھا نا، وہ انہوں نے سامنے رکھ دیا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 30 سے 35 میں نے لڑکے ایسے بنانے ہیں کہ جو پاکستان کی بینچ اسٹرینتھ کے لیے اویلیبل ہوں. جی ہاں، اور سب سے اہم چیز کہ ہائی پرفارمنس سینٹر اور کس کس شہر کے اندر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، وومنس کے لیے کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اور کس طرح کی مشینری جو ہے وہ درکار ہوگی ہائی پرفارمنس سینٹر کے لیے. کیونکہ ابھی تک این سی اے کی اگر ہم بات کریں یا ہائی پرفارمنس سینٹر کی بات کریں تو وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہیڈ آفس ہے لاہور کے اندر وہیں پر اویلیبل ہے. لیکن اب آپ کو بتاتا چلوں کہ عاقب جاوید صاحب اس کے معاملات کو جو ہے وہ مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں. ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ابھی تک ریڈ بال کا کوچ جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کیا، اور ایک نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. وہ نام کتنا پاکستان کرکٹ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے ہیڈ کوچ کے لیے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. چینل پہ نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ عاقب جاوید صاحب جس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے انٹرم ہیڈ کوچ لگے نا، تو اس وقت ہی آپ اگر میری ویڈیوز نکال کر دیکھیں تو میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بندہ ہیڈ کوچ کے لیے اویلیبل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کچھ پلیئرز ہوتے ہیں نا، یا کچھ سمجھنے کے بندے ہوتے ہیں کہ جو مین کے اوپر ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی بیس بنا رہے ہوتے ہیں. تو بیسکلی عاقب جاوید کی اگر ہم بات کریں تو یہ ان لوگوں میں ہے کہ جو آپ کی بنیاد کا جو سٹرکچر ہے نا اس کو مضبوط کرتے ہیں. اور جب آپ کی بنیاد کا سٹرکچر مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر آپ اوپر جتنی مرضی بلڈنگ بنا لیں، آپ کی بنیادوں کو کچھ نہیں ہوتا. تو عاقب جاوید صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کے بندے ہیں. بہرحال اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے دیر ہے درست آئے والا کام کیا ہے، اور عاقب جاوید صاحب کو اب ہائی پرفارمنس سینٹر کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بنا دیا. لیکن عاقب جاوید صاحب نے آتے ساتھ ہی جو دبنگ اعلان کیے ہیں، سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو 13 ایئر کی یعنی کہ 13 ایج کی جو کرکٹ ہوتی ہے، یا انڈر 13 کی کرکٹ ہوتی ہے، یا پھر انڈر 15 کی یا انڈر 19 تک کی، انہوں نے کہا کہ ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہیں وہ بنائے جائیں گے سیالکوٹ میں اور فیصل آباد میں. یہ عاقب جاوید صاحب نے کہا. اس سے پہلے سیالکوٹ اور فیصل آباد کے اندر کوئی ہائی پرفارمنس سینٹر نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انڈر 19 کے لیے ملتان کے اندر بھی ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ بنایا جائے گا. اچھا میرے سے ویسے اگر آپ پرسنلی پوچھیں نا تو یہ آپ کو کوئٹہ کے اندر، پشاور کے اندر، اور یعنی کہ کراچی کے اندر آپ وومنس کا بنا رہے ہیں. لیکن آپ کو ان تمام شہروں کے اندر جو بڑے بڑے شہر ہیں نا ہر صوبے کے اندر، گلگت کے اندر، وہاں پر آپ کو یہ ہائی پرفارمنس سینٹر بنانے چاہیے. ہر یعنی کہ صوبے کے اندر ایک ہائی پرفارمنس سینٹر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس پوری پاکستانی نیشن سے ایک جنگ آئے. ٹھیک ہے نا، ہم پھر اس میں سے جو ہے پلیئرز کو دیکھیں کہ یار یہ ہماری بینچ اسٹرینتھ کے لیے اویلیبل ہو سکتا ہے، یہ ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے یہاں پر بہت ٹیلنٹ ہے. یہاں پر آپ کو میں حقیقت میں بتاؤں کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، صرف اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی دیر ہے. بیسکلی اب عاقب جاوید صاحب جو ہیں وہ اسی کام کے اوپر کام کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ یار یہ جو لڑکا ہے انڈر 13، انڈر 15، انڈر 19 کے اندر، اس لڑکے کی یہ اسٹرینتھ ہے، کیا یہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پاکستان ٹیم کو سرو کر سکتا ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جس طرح پلیئرز کی انجریز ہو جاتی ہیں، اس کے ریہیب کے لیے ان ہائی پرفارمنس سینٹرز کے اندر جدید مشینری جو ہے وہ جو ہے ہم لگائیں گے، اور پلیئرز کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر کام کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اب اگر کوئی پلیئر انجرڈ ہوتا ہے تو اس کو ہمیں باہر بھیجنا پڑے گا. اگر چلیں اللہ نہ کرے کوئی بہت زیادہ سویر انجری ہو تو چلیں آپ اس کو باہر بھیج دیتے ہیں، لیکن اب پاکستان کا جو ہائی پرفارمنس سینٹر ہے اس کا وہاں پر باقاعدہ طور پر بہترین ریہیب کیا جائے گا. یہ عاقب جاوید صاحب نے کہا. ویسے آپ کو میں پرسنلی بتاؤں کہ اگر کسی پلیئر کو گروم کرنا ہو، کسی پلیئر کا کانفیڈنس بنانا ہو، کسی بالر کو ٹیکنیکلٹیز بتانی ہو، اس کے لیے ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر عاقب جاوید سے بیسٹ چوائس کوئی نہیں ہو سکتی. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، عاقب جاوید صاحب سے بیسٹ چوائس کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نے بیسیکلی ان کو فرنٹ کے اوپر لا کر ایسے میدان کے اندر ان کو کھڑا کر دیا جہاں پر انہوں نے پہلے کبھی کام نہیں کیا. ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر عاقب جاوید صاحب پہلے بھی کام کر چکے ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی پروڈکٹس دی ہیں پاکستان کو. تو لہٰذا اب ایک اچھی جگہ پر آئے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر عاقب جاوید صاحب سے ہمیں بہترین جو ہے
پلیئرز جو ہیں وہ ملیں گے. بہرحال ان کا جو فوکس ہے اس وقت وہ 30 سے 35 ان پلیئر کی لاٹ ہے کہ جب بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر کوئی بھی انجری ہوتی ہے تو وہ پلیئرز پاکستان ٹیم کو اویلیبل ہوں. اچھا اب آتے ہیں ریڈ بال کے کوچ کی طرف. ریڈ بال کے کوچ کے حوالے سے جی کل سے میں خبریں دیکھ رہا تھا, مصباح کا نام جو ہے وہ کافی گردش کر رہا ہے. ویسے تو منٹورشپ کی جو پوری ٹیم ہے اس کو اڑا دیا گیا ہے, لیکن اب مصباح کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبلی کہ پاکستان کے ٹیسٹ جو سائیکل ہے نیا اس کے اندر مصباح جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کی کوچنگ کریں. ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ مصباح کو آلریڈی پاکستان ٹیم کے اندر ایز اے ہیڈ کوچ جو ہے وہ لایا بھی کیا ہے اور انہوں نے کام بھی کیا, لیکن مصباح کے کوچ ہوتے ہوئے پاکستان ٹیم کی جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ ڈیفینسو رہی ہے, کیونکہ مصباح خود ایک ڈیفینسو کیپٹن تھے, ایک ڈیفینسو پلیئر تھے. یہ میں بڑا کلیئر آپ کو بتا دوں. کبھی اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے مصباح کو ٹک ٹک کے نام سے بڑا یعنی کہ آپ کو اگر میں کہوں تو ٹک 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 مصباح کو جو ہے کہا بھی جاتا تھا. ویسے تو کسی پلیئر کے بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے, اگر کسی مصباح کے فین کو برا لگا تو میں اپولوجائز بھی کرتا ہوں, لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. تو میرے خیال سے اس وقت جس طرح کی ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں, ٹیسٹ کے اندر بھی موسٹ پروبلی اب ٹیسٹ جو ہے بہت شادر نادر کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے جو 4 ڈے پہ جائے یا 5 ڈے پہ جائے. موسٹلی ٹیسٹ جو ہے وہ 3 دن کے اندر اب ختم ہو جاتے ہیں. ویسے بھی اب آئی سی سی بھی ٹیسٹ کے ڈیز کو کم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے, لیکن میرے سے اگر آپ پرسنلی پوچھیں تو میرے خیال سے مصباح سے اچھی کوئی اور چوائس دیکھنی چاہیے کہ جو اگریسو مائنڈ سیٹ کا ہو, جیسے کہ دیکھیں بیس بال کرکٹ کا فارمولا ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کا فارمولا کوئی لانا چاہیے ہمیں کہ ہمیں کم سے کم ٹیسٹ کے اندر ڈیفینسو مائنڈ سیٹ نہ ہو, کیونکہ اب ہمیں اٹیکنگ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ڈیفینسو کرکٹ کھیلی ہے, اور مصباح یہ کوئی پہلی دفعہ پاکستان کے کوچ نہیں بنیں گے, یہ دوسری تیسری دفعہ جو ہے مصباح آ رہے ہوں گے. اور مصباح کے آنے کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بہت سے پلیئرز کے ساتھ مصباح کے کلیشز بھی ہوتے ہیں. آپ عامر کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ ایون کہ سرفراز جب کیپٹن تھے ان کو راتوں رات کیپٹنسی سے اتارنا اور پھر بابر کو کیپٹن لانا, اس ڈیسیژن میں بھی مصباح کا بڑا عمل دخل ہے. اور اس کے بعد بھی جو پاکستان کرکٹ کا ڈاؤن فال ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے. تو میرے خیال سے بینگ اے پلیئر, اگر ایک پلیئر کو بہت اچھی کرکٹ کھیل کے گیا تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ پلیئر آنے والے دنوں کے اندر آپ کی ٹیم کا بیسٹ کوچ ہو. تو میرے خیال سے اس کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے. آپ کے پاس اور بہت سی اچھی اپرچونٹیز, آپ کے پاس محسن حسن خان ہے, آپ کے پاس راشد لطیف ہیں, آپ کے پاس اپنے ملک کے اندر محمد حفیظ کو آپ ایک دفعہ چانس دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایز اے ٹیم ڈائریکٹر پاکستان ٹیم کو آسٹریلیا کے اندر فائٹ کروائی تھی. وہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی ڈسپلن کے ایشوز آ گئے, پھر ہمارے پلیئرز اس طرح کروشل مومنٹ کے اوپر جو ہے فائٹ نہیں کر سکے, لیکن اگر ہم اس کروشل مومنٹ کو کیچ کرتے تو موسٹ پروبلی شاید ہم آسٹریلیا کو ہرا سکتے تھے. لیکن میرے خیال سے اس کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں, لیکن مصباح اگر آپ میرے سے پرسنل اوپینین پوچھیں تو شاید وہ اتنے سوٹیبل نہیں. اچھا اگر سیفی کی ہم بات کریں تو سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کیا سیفی ریٹائرمنٹ لیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. اگر سیفی ریٹائرمنٹ نہیں لیتے تو پھر آپ سیفی کو بینگ اے کوچ کیسے دیکھتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ سیفی نے ابھی تک کوچنگ نہیں کی, نہ انہوں نے کوچنگ کی ہے, نہ ان کو ابھی کوچنگ کے میتھڈ پتہ ہے. تو ایسے ہی آپ اٹھا کر سیفی کو, جو کہ ابھی سرونگ پلیئر ہیں کیونکہ انہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی, تو کیا آپ سیفی کو لا کر کھڑا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال جو ہے وہ دیکھنے والا ہے. باقی آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی نظر میں پاکستان کا ریڈ بال کا کوچ کون ہو سکتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.